الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. احباب گرامی، صحیح بخاری کی روایت ہے عن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جعل عاقب والسید صاحبا نجران. نجران یہ مکے سے یمن کی طرف جائیں تو راستے میں کچھ 70 کے قریب گاؤں تھے، یہ عیسائیوں کی آبادی تھی ساری کی ساری. تو وہاں سے ایک وفد آیا. بعض روایتوں کے مطابق اس میں 14 بندے تھے، بعض کے مطابق 24 بندے تھے. بہرحال ان کے جو لیڈر تھے نا، اس لیڈر میں سے ایک کا نام تھا عاقب اور دوسرے کا نام تھا سید. تو یہ دونوں ان کے لیڈر تھے، سردار تھے. آئے یہ لوگ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یریدان ان یلعنہ، یہ دونوں مبالغہ کرنا چاہتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. قال فقال احدهما لصاحبہ، ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا لا تفعل، اس سے مبالغہ نہ کرنا. فواللہ، اللہ کی قسم، لئن کان نبیا، اگر یہ ہوا نبی، فلعنا، اور ہم نے اسے کر لیا مبالغہ، ہمارے ساتھ اس کا مبالغہ ہو گیا، لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا، نہ ہم نہ ہی ہمارے بعد کی نسلیں کبھی فلاح نہیں پائیں گی. نبی سے مبالغہ کرنا کوئی چھوٹی بات ہے؟ نبی کو چیلنج کرنا، وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. یہاں کوئی گورنمنٹ کا نمائندہ ہو، آپ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے، بے شک وہ پیے نہیں کیوں نہ ہو عہدے کے اعتبار سے، لیکن وہ پیچھے نمائندہ کس کا ہے؟ دیکھا تو یہ جاتا ہے. اور نبی تو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، پھر اس سے مبالغہ کرنا بھی تو جھوٹا ہم سچے. اندر سے ڈرے ہوئے تھے. تو کہنے لگا ایک دوسرے سے نہ مبالغہ نہ کرنا، ہم تو ہماری نسلیں بھی ماری جائے گی. ولا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا. قالا، اب دونوں نے پھر پروگرام کیا بنایا، کہنے لگے نوتی کا ما سالتنا، جو تو مانگتا نا ہم تجھے دیتے ہیں. مانگ کیا مانگتا ہے، لینا کیا تو نے بتا. اللہ اکبر. وابعث معنا رجلا امینا، ہاں ہمارے ساتھ اپنا ایک نمائندہ بھیج، لیکن نمائندہ کیسا ہو؟ امین ہو، امانت دار ہو، دیانت دار ہو. ولا تبعث معنا الا امینا، ہمارے ساتھ نہ بھیجنا مگر بالکل امین بندہ، امانت دار، دیانت دار، سچا ستھرا بندہ جو ہے نا وہ بھیجنا. فقال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لابعثن معکم رجلا، میں تمہارے ساتھ بندہ بھیجوں گا امینا، امین ہوگا، امین، حق امین، بالکل برحق امین، سچا امین، اس بندے کو میں تمہارے ساتھ بھیجوں گا. فاستشرف له وصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، آگے صحابہ کا مجمع ہے.
اب ہر صحابی جو ہے نا اب اپنی گردن تھوڑی سی اونچی کر رہا ہے، وہ شاید میرے اوپر نظر پڑ جائے، مجھے کہہ دے بھی تو چلا جا تو چلا جا۔ ایک شرف تھا نا ملنے والا، ہر ایک نے نا فاستشرف لہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، انہوں نے تو اپنی گردنیں اونچی کی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قم یا ابا عبیدہ بن الجراح، ابو عبیدہ ابن الجراح چل اٹھ۔ مقدروں والے تھے، سارے مجمع میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جو ہے ان سے کہا کہ آپ اٹھیں۔ فلما قاما، جب حضرت ابو عبیدہ کھڑے ہو گئے، قال، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ھذا امین ھذہ الامہ، میری اس امت کا یہ سب سے امین بندہ ہے، میری امت کا سب سے امین بندہ ہے۔ یہ حضرت ابو عبیدہ کو شرف ملا، اور ہمیں یہ بھی اس حدیث سے پتہ چل گیا کہ وہ نجران کا جب وفد آیا تھا اس وقت یہ شرف ملا تھا پورے صحابہ میں سے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب یہ شرف حضرت ابو عبیدہ کو مل رہا ہے، باقی صحابہ کو بھی مختلف اوقات میں شرف مل رہے ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ شرف صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پر مل رہے تھے۔ جو اسلام قبول نہیں کر رہا تھا نا، وہ اسلام سے پہلے ابو الحکم کہلاتا تھا، اسلام قبول نہیں کیا، ابو جہل بن گیا، دنائی کا باپ، دنائی والا، دانا سیانا بندہ، اور بعد میں پرلے درجے کا جاہل اس کا لقب ہو گیا۔ فرق کہاں تھا؟ اسلام میں۔ جو اسلام قبول کر رہا ہے اللہ اس کو عزتیں دے رہا ہے، جو اسلام قبول نہیں کر رہا وہ عزتوں والے بھی ذلیل ہو رہے ہیں، وہ عقلوں والے بھی جاہل شمار ہو رہے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتی ہوئی باتیں ہیں، یہ کوئی ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہیں۔ اب یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ شرف جو ہے یہ امتیوں کو مل رہا ہے، ان میں سے ایک کا شرف جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے افضل ہیں، افضل الانبیاء ہیں، اور اسی طرح آپ کے امتی جو ہیں ان کو بھی بعض شرف ایسے ملا کسی دوسرے کو نہیں ملے۔ یہ اعزاز، یہ عزتیں، یہ مقامات یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض انفرادی ہیں اور بعض جو ہیں وہ اجتماعی ہیں، جن میں سے ایک یہ آپ کے سامنے بات آئی۔ اسی طرح بخاری کی یہ بھی روایت ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم خیبرہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر والے دن فرمایا لأعطین ھذہ الرایا غدا رجلا، کل میں یہ جھنڈا دوں گا اس بندے کو یفتح اللہ علی یدیہ، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا۔ پہلی خوبی یحب اللہ و رسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا وہ بندہ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا۔ تین شرف مل رہے ہیں، پہلا جھنڈا ملنے کے بعد فتح ہوگی، دوسرا یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا بندہ ہوگا، اور تیسرا شرف کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کر رہا ہوگا۔ یہ اعزاز مل رہا ہے، یہ شان مل رہی ہے، عزت اور مقام مل رہا ہے۔ قال فبات الناس یذوقون لیلتہم ایہم یعطاہا، اب رات کو ہر ایک کو جو ہے نا بھی پتہ نہیں ہے کون مقدروں والا کون مقدروں والا، سارے اسی گمان، اٹکل پچو، انتظار، دیکھیں کون مقدروں والا کون مقدروں والا۔ فلما اصبح الناس، جب لوگوں نے صبح کی، غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یعطاہا، ہر ایک پھر چلا نبی علیہ السلام کی طرف کہ شاید مجھے مل جائے، شاید مجھے مل جائے، شاید مجھے مل جائے، ہر ایک جو ہے نا اس آس اور امید پر۔ فقال این علی بن ابی طالب، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب جو ہے وہ کدھر ہے؟ فقیلہ ہوا یا رسول اللہ، کہا گیا کہ جی وہ ہے، اشارہ کیا جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ وہ ہے جی، یشتکی عینیہ، اس کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، تو صحابہ نے بتایا کہ جی وہ ہے لیکن ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ فقال فارسلوا الیہ، فرمایا اسے ذرا بلا بھیجو نا ادھر میری طرف لاؤ۔ فاوتی بہ، لایا گیا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک جو ہے نا وہ اپنی زبان سے انگلی کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، ودعا لہ، اور ساتھ دعا بھی کی۔ فبرا حتیٰ کان لم یکن بہ وجع،
گویا کہ ان کی آنکھوں میں کوئی درد تھی نہیں، کوئی تکلیف تھی نہیں، آنکھوں کی کوئی خرابی بیماری تھی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کی برکت تھی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اعجاز تھا، معجزہ تھا کہ وہ لعاب لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھیں جو ہیں، اور اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ آپ یہ ڈاکٹر کی ٹیوب سے ہماری آنکھیں ٹھیک ہو جاتی ہیں نا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ جی تھوکنا کتنا ہو گیا ٹھیک۔ یہ جن کو عقل میں تنگ کیا ہوتا ہے نا، ان لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے، ایمان والے کے لیے نہیں۔ آپ اس ٹیوب پر یقین کرتے ہیں، میں اللہ کے نبی کے تھوک پر یقین کرتا ہوں، کیا فرق پڑا؟ میرے پاس ساتھ ایمان ہے، عقیدت ہے، محبت ہے، اور یہ ہر مسلمان کے سینے میں یہی ہونا چاہیے۔ ہم گولی پہ اعتبار کرتے ہیں، ٹیوب پہ اعتبار کرتے ہیں، ڈاکٹر پہ اعتبار کرتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور جب اس قسم کی حدیثیں آتی ہیں، پھر جو ہے نا شیطانی وسوسے نکال دیں ان سارے وسوسوں کو اپنے دل دماغ سے۔ جہاں نبی علیہ السلام کی صحیح بات آ گئی، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے اپنا تھوک لگایا، بس ٹھیک ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفا والا تھوک دیا تھا۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام کی یہ برکتیں تھیں، یہ اعجاز تھے۔ فَآتَاهُ الرَّایَةَ، پھر نبی علیہ السلام نے وہ جو جھنڈا دینے کا رات اعلان کیا تھا نا، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے 4210 نمبر، اور 4209 جو ہے نا اس سے پچھلی، فقیل ھذا علی، اس میں وہ لمبی حدیث کے آخر پر ابھی یہ ہے جی حضرت علی۔ فَآتَاهُ، تو وہ جھنڈا جو دینے کی بات کی تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیا جھنڈا، فَفُتِحَ عَلَیہِ، اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح دی۔ اب یہ فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہی ہے۔ امت میں سے کسی کو کسی جگہ پر، کسی مقام پر کسی طرح کی فضیلت، کسی کو کسی جگہ پر، کسی مقام پر کسی طرح کی فضیلت جو ہے وہ مل رہی ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں پر وہ فتح لکھی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھنڈا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت سے نوازا۔ اب جس کو اللہ عزت دے دے، جس کو اللہ کا نبی عزت دے دے، میرے اور آپ کے سینے میں اس کے لیے عزت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، میل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خارجی بدبخت حضرت علی رضی اللہ کو سجدے پڑے میں دے کر کہتے تھے ہمیں ٹکرا مارنے ہیں تو دوست کی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ مجبوری ہوتی ہے اس قسم کی باتیں، ورنہ زبان زیب نہیں دیتی ہے اس قسم کی باتیں بندہ کرے۔ لیکن اتنے گئے گزرے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ہی اس درجے میں گستاخی بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیا کرے، یا اللہ کسی صحابی کی شان میں ہمارے دل میں گستاخی میل نہ آئے، ہماری زبان پر گستاخی والا کلمہ نہ آئے۔ اللہ نے ان کو شرف دی ہے، اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں راضی، اب ہم راہ بھی راضی ہوں گے، اللہ تو راضی ہے۔ اللہ نے ان کو عزتوں کے آسمان جو ہے ان پہ چڑھا دیا۔ اب سورج پہ تھوک گیا تو اپنے منہ پہ آئے گا، سورج کی شان میں تو فرق نہیں پڑے گا۔ تو جن کو عزتیں مل گئی ہیں ان کی عزتوں کو ماننے میں تو خیر ہے، انکار میں خیر نہیں، گستاخی میں خیر نہیں، اور نہ ہی ہمیں یہ سبق ملا ہے۔ وہ بدبخت لوگ ہیں جو عزتوں والوں کی عزتوں کا احترام نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے تو بڑا اصول بیان کیا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، یہ سفید بالوں کا اللہ یا کرتا، میں اور آپ نہ کریں، یہ اچھی بات نہیں۔ کبھی بزرگوں کے ساتھ گستاخی والا لہجہ جو ہے نا وہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ادب و احترام یہ ہمارے آج کے بزرگ ہیں، اور پیچھے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، خیر القرون اور سب سے جو اول درجے کے لوگ ہیں اس امت میں وہ صحابہ ہیں۔ تو ان کے دل میں قطن میل نہ رکھیں۔ تاریخ لفظ ہوتا ہے نا، ڈارک، سیاہ، ہماری تاریخ جو ہے یہ تاریخ نویسی ہے، سیاہ کام ہے اس میں، سیاہ کرتوت جو ہے نا، بہت سے بڑی مقدس ہستیاں جو ہے نا ان کے خلاف باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب کوئی ان سارے اس قسم کی باتوں کو اٹھا کر اکٹھا کر کے دیکھو یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور ڈنڈی مارے، پک اینڈ چوز جسے کہتے ہیں نا، چننا، کوئی چن لیا کوئی چھوڑ لیا، اور جو صحیح باتیں تھیں وہ چھوڑ دیں، اور جو اس قسم کی غلط سلط تھی وہ ساری اکٹھی کر کے کتاب بنا دے، اور ہم کہیں جی فلاں نے کتاب بنائی ہے، اتنی بڑا ہستی ہے، اتنی بڑی کتاب ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو عزت والی ہستیاں تھیں ان کے دل میں میل آنی شروع ہو گئی۔ خدا را یہ کام نہ کریں، جس نے مرضی جو مرضی لکھا ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارے جیسا یہ بات والے ایمان لائیں گے تو ہدایت والے ہوں گے۔ ان کا ایمان اللہ نے سٹینڈرڈ معیار بنایا ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو باہر میں جائے یہ طریق جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرے، ہم اس طریق کو نہیں مانتے۔
قطعاً نہ ماننے کی ضرورت ہے۔ قرآن ہے، قرآن کے بعد جو قرآن کی صحیح حدیث میں تفسیر ہے، تشریح ہے، سیرت ہے نبی علیہ السلام کی، وہ ہمارے لیے لائق اتباع ہے، اور اس کے مطابق ہے کوئی بات تو ٹھیک ہے، نہیں بات تو کوئی پرواہ نہیں۔ ہم قرآن چھوڑ دیتے ہیں، صحیح آیتوں کے اندر اللہ نے ان کی عزتیں بیان کی ہیں، شانیں بیان کی ہیں، صحیح روایتیں چھوڑ دیتے ہیں، اور جو تاریخ کا کباڑ ہے نا اس کو لے کر چل پڑتے ہیں، پھر صحابہ کی شان میں گستاخی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اپنے لیے ہلاکت اور تباہی کا راستہ، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بہرحال یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے شان دی۔ اس طرح دیکھیں یہ بخاری کی بالکل صحیح روایتیں ہیں۔ نبی علیہ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینے گئے تھے، دل ادھر ہی اٹکا ہوا تھا، آنے کو جی چاہ رہا تھا۔ بالآخر آپ نے اعلان کیا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے، صحابہ بھی ساتھ تیار ہو گئے، اور جب مکے کے قریب پہنچے حدیبیہ نامی جگہ پر تو مکے والوں نے روک دیا، نہیں جی ہم نہیں اجازت دیں گے۔ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، کیا عثمان جا، اور روایتوں میں ہے، بخاری کی روایتوں میں، کہ ان سے کوئی معتبر بندہ نبی علیہ السلام کو دکھائی نہیں دیا، سب سے معتبر دکھائی دیے، اس لیے ان کو بھیجا تھا۔ بھیجتے ہوئے بھی شان ہے، اور بھیجنے کے بعد وہاں مذاکرات میں بات چیت میں یہ سردار بگڑا ہوا ہے، وہ سردار بگڑا ہوا، باتیں کر رہے ہیں، ان سے لیٹ ہو گئے، واپسی جلدی نہ ہوئی تو افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو نبی علیہ السلام نے بدلے کے لیے بیعت لی ان صحابہ سے۔ اب جو صحابہ موجود تھے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حضرت عثمان تو وہاں تھے نہیں، تو وہاں دیکھیں شرف کیا مل رہا ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنا، اپنے دائیں ہاتھ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فضرب بہا علی یدہ، اور اپنے دوسرے ہاتھ پر مار کر فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہو رہی ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا ہاتھ جو ہے وہ کس کا ہاتھ قرار دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو ہے وہ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف نہیں۔ کسی بچے کو آپ پیار سے کہیں نا یہ اپنا ہی بیٹا ہے، تو وہ خاندان والے جو ہے نا، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ بڑے ہیں، تو کسی غریب کے بچے کو کہتے تو ان کا جو ہے نا پاؤں نہیں ٹکتے کہ یہ وہ کہہ رہا تھا یہ اپنا ہی بچہ ہے، اپنا ہی، یہی نہیں اپنائیت۔ اور نبی علیہ السلام فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ الیمنا، اپنے دائیں ہاتھ کو آپ نے فرمایا ھذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، فضرب بہا علی یدہ، اپنے دوسرے ہاتھ پر مارا، فقال ھذہ لعثمان، یہ اب بیعت جو ہو رہی ہے یہ عثمان کی بیعت ہو رہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ ان کو یہ عزت دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ جو ہے وہ آپ کا ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری روایت میں آپ کو جنتی کہا جا رہا ہے، ایک اور روایت میں آپ کو شہید کہا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں اور صحیح روایتیں، بخاری کی روایتیں ہیں ساری، جن کے اندر یہ شانیں ان کو مل رہی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دیکھیں، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان فی من کان قبلکم من بنی اسرائیل رجال، کہ تم سے پہلے بنو اسرائیل، یہ اسرائیل کے جو لوگ ہیں نا یہودی اور عیسائی، یہ ان کے اندر کچھ لوگ ہوتے تھے، یکلمون من غیر یکون انبیاء، وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے، وہ نبی نہیں ہوتے تھے لیکن فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے۔ اور فرمایا فَإِن يَكُنْ فِي أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ، اگر میری امت میں کوئی ایسا بندہ ہو سکتا ہے فَعُمَرُ، تو وہ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شرف، یہ شان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہی ہے کہ انبیاء کے بعد فرشتے پہلی امتوں کے لوگوں سے کلام کرتے تھے، اگر میری امت میں کسی سے کلام کریں گے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی شرف نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ جو ایمان کا کرنٹ، جو غیرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں تھی، خال خال ہی کسی کو نصیب ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بھی بخاری کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس کوئی قریش کی عورتیں بیٹھی تھی، اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہی تھی، نبی علیہ السلام بڑے تحمل سے ہر ایک کی بات سنتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر آئے، اب وہ ڈر کے ساری چھپنے لگ گئے۔ تو حضرت عمر نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کمڑیو تسی میرے تو ڈر دیا تو انہیں تو نہیں ڈرتے جنہیں تو ڈرنا چاہیے، ڈر تو ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب وہ بھی قریش کی عورتیں تھیں، وہ کہنے لگی تو سخت بڑا ہے اس لیے تو اسے ڈرتی ہے، تو سخت ہے تیرے لیے تو اسے اس لیے ڈرتی ہیں۔ اور اس پر جب یہ ڈائلاگ ہو رہے ہیں نا عورتوں کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے،
والذی نفسی بیدہی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لاقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، جس راستے میں تجھے شیطان ملے نا، شیطان تیرا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر نکل جاتا ہے، یعنی شیطان اس راستے پر چل نہیں سکتا جس پر عمر چلے۔ یہ فضیلت کس کو ملی ہے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ کس چیز نے یہ فضیلت دی ہے؟ اسلام نے فضیلت دی ہے۔ وہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر پابند لگے کپڑے تھے، غلام کی باری تھی، سوار وہ تھا، بڑا انہوں نے ترلے لیے وہاں کے گورنر جرنیل سارے کہ جی دشمن سے بات ہونی ہے، ان کے پاس آپ نے جانا ہے، تو یہ آپ نا اب تھوڑا سے کپڑے چینج کر لیں، اعلیٰ جبہ کو پہن لیں، کوئی باری چینج کر لیں، ایسے آپ نے فرمایا اس کی باری ہے، یہی اونٹ پہ بیٹھے گا، سواری پہ یہی بیٹھے گا، جو کپڑے یہی، ان کپڑوں سے ہمیں عزت نہیں ملی۔ عزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت دی، اسلام سے عزت ہے، اسلام ہونا چاہیے سینے میں، ایمان ہونا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، تو عزتیں ہی عزتیں ہیں، عزتیں ہی عزتیں ہیں، اور یہ عزتیں اسلام کی بدولت مل رہی ہیں۔ ہر ایک کو ذکر کریں تو بہت لمبی کہانی ہے، اور اسی طرح دیکھ لیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں نے کسی کو اپنا خلیل، لنگوٹیا یار جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ معنی ہوتا ہے اس کا، چم فرینڈ کی، لنگوٹیا یار، لاتخذت ابا بکر، تو میں ابو بکر کو بناتا اپنا خلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بہت تھے صحابہ، بہت صحابہ تھے، لیکن یہ شرف کسی کو نہیں ملا کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا ہو، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی شرف مل رہا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے بنانا ہوتا تو ان کو بناتا، ولیکن اخی و صاحبی، لیکن یہ جو اسلام کا اخوت والا رشتہ ہے نا، یہ اب سب سے بہتر ہے۔ ابھی یہ میرا بھائی بھی ہے، دینی بھائی بھی ہے، اور میرا دوست بھی ہے، ساتھی بھی ہے، تو یہ اس طرح دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت ابو عبیدہ، اعلیٰ حضرت القیاس، بہت سے صحابہ جن کے بارے میں، اور ایک دفعہ تو نبی علیہ السلام نے اکٹھے 10 صحابہ کا نام لے کر کہا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، 10 صحابہ جو تھے جنتی، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہا کہ زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ تو یہ شرف ان کو اللہ نے دیا کہ دنیا میں پھر رہے ہیں، اور جنتی کے طور پر پھر رہے ہیں اس دنیا میں، اور یہ تو بڑے لوگ تھے نا، بڑے لوگ تھے۔ ایک دن صبح کی نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حضرت بلال سے مخاطب ہوئے، حبشی ہیں، غلام ہیں، کالے کلوٹے ہیں، کوئی سٹیٹس نہیں ہے، سوشل معاشرتی کوئی سٹیٹس نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا، یا بلال، ارے بلال، حدثنی یا بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، اور تو نے مسلمان ہو کر کون سا ایسا عمل کیا ہے جس کے بارے میں تجھے بہت امید ہے کہ یہ عمل میرا اللہ کے ہاں مجھے بلند مقام مرتبے دلوائے گا، بہت امید ہے تجھے جس عمل پر۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفْنَ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ، میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے۔ غلام ہے، حبشی ہے، کالا کلوٹا ہے، اور نبی علیہ السلام دنیا میں چلتے پھرتے کوئی جنت کی خوشخبریاں دے رہے ہیں۔ یہاں کسی غریب کو کوئی کرسی نہیں دیتا، کوئی کرسی نہیں دیتا، وہ جنت ہے، اور اس جنت کی خوشخبری نبی علیہ السلام دے رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ایمان کی برکتیں تھیں، اس ایمان کی برکتیں تھیں، اس دین کی برکتیں تھیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کی برکتیں تھیں۔ نبی علیہ السلام کی اتباع، آپ کی عقیدت، آپ کی محبت میں جو کچھ مل رہا ہے، یہ ساری مثالیں اس کی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، بیان عرض کرتے ہیں آگے سے، نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں، ما عملت عملا ارجع عندی انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ لیلا او نہارا، دن ہو یا رات، میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا، میرا وضو ٹوٹتا ہے، پیشاب آ گیا، جو بھی معاملہ ہو گیا، تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں، الا صلیت، اور پھر اس کے بعد نماز پڑھتا ہوں، بذالک الطہور، اس طہارت کی جس کو ہم تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ جتنی میرے مقدر میں ما کتب لی ان اصلی، جتنی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے نا، وہ میں رکھتے چھوڑتا نہیں ہوں۔ یہ ایک نیکی تھی، دین میں آنے کا نتیجہ تھا، دین پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا۔ اس غلام حبشی کالے کلوٹے کو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی ہے۔
یہ شرف مل رہا ہے اس دین کی برکت کی وجہ سے، یہ شرف مل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود شرف والے تھے، صرف شرف والے نہیں تھے، افضل الانبیاء، نبیوں میں سے سب سے زیادہ شرف والے تھے۔ اب باپ بڑا ہو تو بیٹا خام کھائی اس کو شرف مل جاتا ہے، بیٹے کو خام کھائے یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اب جس نبی کی ہم امتی ہیں، ہم لاکھ گناہ گار ہیں، لاکھ گناہ گار ہیں، اس کے باوجود قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا امتی ہونا، باقی امتوں میں سے افضل ہونا، یہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی امت کو بھی شرف ملے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، شرف والے، عزتوں والے، امتیازات، شانوں والے، دوسری طرف ہم لوگ ہیں کمزور ایمان والے، کمزور عقیدے والے، کمزور عمل والے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ہاں بڑا شرف ہے۔ چند مثالیں تو نبی علیہ السلام کے دور کی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، اور حدیث کے اندر کیا ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس قال انتم تتمون 70 امہ، تم 70 امتوں کو پورا کرو گے، انتم خیرہا، اور تم سب سے خیر والے ان میں سے ہوگے، 70 میں سے سب سے خیر والے تم ہوگے، واکرمھا علی اللہ، اللہ کے ہاں لائق تکریم، لائق عزت، لائق شان اور مرتبہ کے تم لوگ ہوگے۔ اور یہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس کی تشریح میں ہے یہ چیزیں محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے بیان کی ہیں۔ جمیع المؤمنین من هذه الامہ، اس امت کے سارے مومن، وہ پہلے مومن سے لے کر قیامت کی دیواروں تک، آخری مومن تک، کنتم خیر امۃ، تم خیر والی امت ہو، اس امت میں تموں میں سے ہر ایک بندہ شامل ہے، ہر ایک عزت والا ہے، شان والا ہے، احترام والا ہے، اور یہ شرف جو ہے وہ قیامت تک آنے والی اس امت کو من حیث المجموع، امت کے طور پر، انفرادی طور پر جو ہے وہ الگ الگ، اور یہ پرانے جو ذکر نبی علیہ السلام نے کر دیے وہ تو ہے ہی ہیں۔ آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے اللہ والے ہوں گے، بہت دفعہ حدیث میں نے عرض کی ہے کہ ان کا حال کیا ہے، کسی کے دروازے پہ جائیں مدفوع بالابواب، کوئی دروازہ نہیں کھولتا، الٹا دھکے دیتا ہے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ مالدار حضرات جن کو اللہ نے نوازا ہے نا، جو اللہ نے شرف آپ کو بخشا ہے، اس شرف کی قدر کیا کرے۔ آپ کے دروازے پر کوئی آ رہا ہے، آپ کو کسی کے دروازے پر جانا نہیں پڑتا، یہ اتنا بڑا شرف ہے، سوچ کر بندہ ڈوب کر مر جاتا ہے جب امر مجبوری کسی کے دروازے پر جاتا ہے۔ شکر کیا کرے، اللہ نے آپ کو اپر ہینڈ، اوپر والا ہاتھ بنایا دینے والا، نیچے والا ہاتھ نہیں بنایا لینے والا۔ بندہ مجبوراً جاتا ہے کسی کے پاس، مجبوریاں بندے کو بہت کچھ کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں، لیکن جس کے پاس آ رہا ہے اس کو ایک شرف ملا ہے، عزت ملی ہے، مال ملا ہے، عہدہ ملا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کو ملی ہے۔ اب اس کے ذہن میں کوئی اکڑ، کوئی پھکڑ، یہ وہ نہیں آنا چاہیے، کوئی تکبر، کوئی غرور نہیں آنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ جو آج دینے والا تجھے ہے، تو سے چھین کر دوسرے کو دے سکتا ہے، اسی کو دے سکتا ہے جس کو تو دھکے دے سکتا ہے، اور یہ اس کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے، میں تو اپنے شہر میں جانتا ہوں بہت سے لوگوں کو، کل تک بیٹھے فٹ پاتھ پہ کھریاں لگا رہے تھے، تیل بیچ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، آج شہر کے پاوے ہیں۔ اللہ نے نوازا ہے، وہ نوازنے والا، وہ بے نیاز ہے، وہ پابند نہیں کہ آپ راضی ہوں گے تو وہ کسی کو دے، آپ بگڑ رہے ہیں تو وہ اللہ کہے کہ نہیں اچھا میں نہیں دیتا، نہ، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ تو ہر اس بندے کو جس کو کوئی شرف ملا ہے، اس شرف کا اس کو احترام ہونا چاہیے، اس کی قدر ہونی چاہیے، اور اس کے حوالے سے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو ادائیگی کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ نے اس خیر والی امت میں ہمیں پیدا کیا، کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ یہ جو خیر والی امت ہے جس میں اتنی عزتیں ان لوگوں کو مل گئیں جن کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلتیں بیان کر دی، حدیثوں میں قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے شرف ہی شرف ہے۔ اب کبھی میں نے اور آپ نے اس پہ غور کیا کہ وہ شرف والا سلسلہ میرا بھی ہے کہ نہیں؟ میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ بادشاہ تھا، میرا باپ بادشاہ تھا، اتنے میں آپ بادشاہ نہیں بنیں گے، بادشاہوں والا کردار جو ہے وہ بھی تو بنانا ہوگا کہ نہیں؟ خیر والی امت بن گئے، اس میں اللہ نے پیدا کر دیا، اب اپنا مقام جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طرح باقی رہے گا، کس طرح مجھے ملے گا۔ تو اسی آیت نے وہ بیان کر دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں میں سے کسی دوسری امت کو اس درجے میں نہیں اللہ نے پیدا کیا جس درجے میں تمہیں پیدا کیا ہے، شان والا، عزت والا بنا کر پیدا کیا۔
اس کی علت کیا ہے؟ یہ شرف، یہ شان، اس کی علت کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بھلائی کا، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے۔ یہ ہے وہ علت جس کی بنا پر یہ شرف ملا ہے۔ جس نے نیکی کو اپنا لیا، آگے نیکی پھیلانے والا بن گیا، برائی سے رک گیا، برائی سے روکنے والا بن گیا، وہ اس شرف میں شامل ہو گیا۔ کیا میں اور آپ کبھی اس شرف کے حوالے سے کوئی کردار اس پہ غور کیا کہ میں اپنے اوپر بھی یہ کردار ادا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ میں اپنے بیوی بچوں پہ، گھر بار، در و دیوار، کاروبار، اس میں یہ کردار ادا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ آگے معاشرے میں میرے عزیز و اقارب ہیں، یار دوست ہیں، محلے دار ہیں، وہاں میں کردار ادا کر رہا ہوں کہ نہیں؟ جس کردار سے، جس فریضے سے اللہ تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے، اور وہ علت، وہ سبب کیا تھا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ کیا ہماری زندگی میں یہ چیز ہے؟ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ نبی آتے تھے اپنے زمانے میں، وہ کر گئے، اب یہ مولوی جو ہیں یہ ٹھیکیدار ہیں، اس قسم کی باتیں کرنے ہیں، یا پھر تبلیغی جماعت والے بیچارے جو ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ وہ تبلیغ کرتے پھرے، میرا یہ فرض نہیں۔ ایک طرف یہ شیطانی وسوسہ ہمارے دلوں میں آ گیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ تم میں سے جواب دے۔ اور آج دیکھ لیں ہماری جواب دہی کی حالت کتنی پتلی ہے کہ باپ بیٹے کو نہیں کہہ سکتا، ماں بیٹی کو نہیں کہہ سکتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ بیٹا جو جی چاہے کرتا پھرے، وہ انگریز کی نکالی تو تھی، ہندو کی نکالی، یہ کڑے، یہ وہ دھاگے سے، اور جامتے عجیب و غریب کی، شکلیں عجیب و غریب قسم کی۔ اب کبھی کو باپ کہتا ہے؟ ڈرتا ہے۔ اگر میں نے کچھ کہا تو یہ میرے گلے پڑے گا، اگر میں نے کچھ کہا یہ گھر سے بھاگ نکلے گا، اگر میں نے کچھ کہا۔ اب بڑے تو بڑے، چھوٹے بچوں کو کہے وہ سیدھا وہ ساکٹ میں انگلی دیتا ہے۔ اتنا رد عمل کا جو ہے نا وہ اب دور آ گیا، رد عمل کی نفسیات اتنی غالب آ گئی ہے کہ یقین جانے سمجھ نہیں آتی بھی ہو کے گیا ہے، پورے کا آوا ہی بگڑ گیا ہے۔ اب وہ کسی جانور کی نقل والی جامد کرو، آگے بچہ گھر آ جائے، باپ کہہ نہیں سکتا یار یہ کیا ہے، تو اچھا بھلا انسان کا بچہ تھا، اب یہ کیا تو جانور بن کر آ گیا، نہیں کہہ سکتا۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے اس مقام سے گر چکے، جو مقام اللہ نے ہمیں دیا تھا اس فریضے کی وجہ سے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوگا، اپنے ایمان عقیدے کے، اپنے طور و طوار کو ذرا دیکھیں۔ معذرت کے ساتھ کوئی بھائی غصہ نہ کرے، بات سمجھانے کی غرض سے عرض کر رہا ہوں کہ جو داڑھی منڈا کر کبھی ادھر سے دیکھتا، کبھی ادھر سے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے، یہ لوشن وہ لوشن، یہ بلیڈ وہ بلیڈ، اب وہ اس برائی پر خوش ہو رہا ہے کہ نہیں؟ خوش ہو رہا ہے برائی کہ نہیں؟ گناہ ہے کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی یہ سنت ہے یا مخالفت ہے؟ مخالفت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اور یہ واحد سنت ہے جو ہمارے ساتھ جائے گی۔ رفع دان پہ ہم بہت زور دیتے ہیں لیکن ادھر ہی رہ جانی، ساتھ نہیں جانے۔ یہ داڑھی ساتھ جانی ہے، یہ وہ سنت ہے۔ اور اس داڑھی سے اپنے ایمان کو بھی ٹٹولنا بہت آسان ہے۔ کتنا وزن ہوگا؟ 2 تولے ہوگا، بڑی حد۔ دعوے ہمارے کیا ہیں؟ اللہ کی بلند جنتیں، اللہ کی مہنگی جنتیں، اور ہمارے ایمان یہ 2 تولے داڑھی کا وزن اٹھانے کے قابل نہیں۔ پھر 1 دن 2 دن آج غلطی ہوگی، کل غلطی ہوگی، عمر بیت چکی ہے، بیت رہی ہے، اور اسی غلطی پہ اصرار ہے۔ کہاں ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر؟ ہم نے تو لوگوں کو حکم دینا تھا، میں اپنے آپ کو نہیں سمجھا سکا، میں اپنے نفس کو نہیں یہ بات سمجھا سکا کہ یہ اللہ کے نبی کی مخالفت ہے، مسلسل مخالفت اچھی نہیں لگتی۔ باپ کی مخالفت باپ نہیں برداشت کرتا، چاہے جا کے نبی علیہ السلام کی مخالفت ہو، کل کس منہ سے ان کے ساتھ ہم ملیں گے؟ کس منہ سے ان کے سامنے جا کر؟ مولویوں کی مجلس ہو، داڑھی منڈا جائے، جس طرح مولوی جو ہے نا داڑھی منڈوں کی مجلس میں جانے سے کتراتا ہے، شرماتا ہے کہ پتہ نہیں وہ کیا فیل کریں گے، کیا۔ اسی طرح یہ اس کے برعکس بھی ہے کہ آج 4 داڑھی والے بیٹھے ہوں، جس کی داڑھی نہیں ہے وہ ان کے سامنے آنے سے کتراتا ہے، تو کل نبی علیہ السلام کی مجلس میں کس منہ سے ہم جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی دعوت ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ کسی کی تضحیق ہو رہی ہے، یہ غور و فکر کی دعوت ہے کہ ہماری یہ شان تھی امر بالمعروف سے، نہی عن المنکر سے، اور اس کا آغاز ہونا تھا اپنے آپ سے۔ ہم نے آغاز کرنے کی بجائے برائی جو مسلسل اس کو اپنا رکھا ہے۔ جو بہن، جو بیٹی ننگے سار غلط قسم کے جتنے بھی فیشن ہیں وہ کر کے پورا زور لگا کر نکلتی ہے، کبھی اس نے سوچا کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ عنہا؟
کیا ان کی یہ شان تھی؟ مومنوں کی ماؤں کی یہ شان تھی؟ جس شان میں، جس رنگ روح میں میں باہر نکل رہی، نہ ہی یہ شرم آتی ہے کہ پیچھے میرا باپ داڑھی والا ہے، نمازی ہے، حاجی صاحب ہیں، فلاں ہیں اور میں کیا کردار پیش کر رہی ہوں۔ نہ اللہ کے نبی کی شرم ہے، نہ دین کی شرم ہے، نہ مومنوں کی ماؤں کی شرم ہے جن کی یہ بیٹیاں بنتی ہیں، نہ ہی گھر والوں کی شرم ہے۔ اور سب سے بڑا المیہ کیا ہے کہ گھر والا بھی نہیں کہتا۔ جو گھر کا ذمہ دار ہے، جو ہیڈ ہے، سربراہ ہے، وہ ذمہ دار ہے اس گھر کے سارے معاملے کے۔ آپ کو بہت فکر ہے کہ بچہ ٹیوشن سے نہ رہ جائے، اسکول تو اسکول ٹیوشن سے بھی نہیں رہنے دیتے، اس کو اٹھا کر بھگاتے ہیں۔ اور کبھی نماز کے لیے اتنی فکر کی، حکم دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی شان تو اللہ نے یہ بیان کی ہے، کانا یامر اہلہ بالصلاۃ، کبھی میں نے اور آپ نے حکم دیا بچوں کو، بیٹا اٹھ، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب چھوٹے بچے کو ہم اٹھا لیں گے، تیرے اسکول کا ٹائم ہو رہا، تیری ٹیوشن کا ٹائم ہو رہا۔ بڑے بچے کو ہم اٹھانے کی ضرورت نہیں کرتے۔ کہاں گیا یہ فریضہ؟ یہ تو آپ کا جنم دیا ہوا بچہ ہے جس کا خرچہ، ناز نخرے آپ پالتے ہیں۔ نبیوں کو تو اللہ کہتا ہے اذا بلا فرعون انہ طغی، بڑا پھٹیا فرعون، جاؤ اس کے دربار میں، جا کر اسے واز کرو۔ فرعون جیسوں کے پاس نبیوں کو جانے کا اللہ حکم دے رہا ہے، کس لیے دے رہا ہے؟ کوئی پیسے لینے کے لیے، کوئی ان سے مال اکٹھا کرنے کے لیے، کوئی جگیر الاٹ کروانے کے لیے نہیں۔ اذا بلا فرعون فانہ طغی، جاؤ جا کر اسے سمجھاؤ کہ تو بڑا سرکش بنا پھرتا ہے، یہ تجھے زیب نہیں۔ اور اللہ نے گوتا ایک ہی دیا، کہنے لگا آمنت برب موسیٰ۔ ایک ہی گوتے کی بندہ مارا، ایک ہی ٹھڈے کی مارا، ایک ہی ٹھوکر کی مارا، بڑا پھٹا ہو رہا۔ ایک ہی منہ کے بل جب گرتا ہے تو پھر کیسے ہائے اللہ نکلتا ہے، یہ گوڑا گیا، وہ جوڑ گیا، اور اس کے بعد اٹھنے بیٹھنے سے آ جاتا کہ نہیں آتا؟ کہاں وہ اکڑ پھکڑ، کوئی معاملے نہیں ہے یہ ہمارے، نہ اکڑا پھکڑا کرے اس پر، بلکہ کوشش کرے اس رنگ کو اپنانے کی جس رنگ میں ہمیں اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ غالب رنگ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی کا روکنے والا بننا ہے، نیکی کا کرنے والا بننا ہے۔ برائی سے خود بھی باز آنا ہے، دوسروں کو بھی، نیکی پہ خود بھی عمل کرنا ہے، دوسروں کو دعوت بھی دینی ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو برائی دیکھو اس کو اپنے ہاتھ سے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر نہیں ہاتھ کی طاقت تو زبان سے، فإن لم یستطع فبقلبہ، اور اگر ہاتھ کی زبان کی دونوں طاقتیں نہیں آپ کے پلے، فبلسانہ، فبقلبہ، دل میں تو کم از کم برا جانے۔ اب جو میرا محترم بھائی بیٹا ہر روز داڑھی منڈاتا ہے، کیا وہ اس کو برا سمجھتا ہے؟ گندگی برائی ہے، لگی ہو ایک منٹ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے برداشت نہیں، ہم فوراً اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ برائی ہے، غلاظت ہے، نجاست ہے۔ برائی، ہر گناہ جو ہے یہ نجاست ہے، ہر گناہ جو ہے یہ نحوست ہے، اور یہ نحوستیں پڑی ہوئی ہیں ہم پر۔ کتنے ہیں ہم میں سے جن کو صبح اٹھنے کی توفیق ملتی ہے؟ اتنی لمبی راتوں کے باوجود نہیں اٹھے نا، وجہ کیا ہے؟ صحتیں کمزور ہیں؟ نہیں، اللہ گناہ گار کو پسند نہیں کرتا کہ میرے حضور کھڑا ہو۔ سارا دن جو ہم گناہ کرتے ہیں، سارا دن جو گناہ کرتے ہیں، ان کی مار پڑتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اللہ کے سامنے چوڑے ہوئے بیٹھے ہیں، بگڑے ہوئے بیٹھے ہیں، اللہ سے ویر کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں، اللہ نے ویسے ہی دھتکار رکھا ہے۔ کیوں دھتکارا ہے؟ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جن کے ہم ان کو صفایا کرنے والے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم صفایا کرنے کی بجائے ان پر خود ہی عمل ہے، ان کو ہی اپنایا ہوا، سینے سے لگایا ہوا، جو جس برائی میں پھنسا ہوا وہ اس سے باز آنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، پیچھے ہٹنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ اور دل میں کیا ہے؟ چھوڑو جی مولوی جی، اب دور بدل گیا، اب دور بدل گیا۔ دور کیا بدل گیا کہ ہر بندہ اپنی دنیا میں آزاد ہے۔ یورپ اس حد تک بدلا، اس حد تک بدلا، بیٹی ساتھ یار کو لاتی ہے، ماں باپ سے کہتی ہے میرا بوائے فرینڈ ہے، ماں باپ مجبور ہیں زبان چپ رکھنے پر، نہیں کھول سکتے۔ اگر کھولیں گے فوراً بیٹی کال کر کے پولیس ماں باپ کو لے کر جائے گی، بیٹی سے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ یہی وجہ کہ جب ان کے یورپ میں ہمارے جو گئے ہوئے ہیں لوگ، ان کے بچے جوان ہوتے ہیں واپس آتے ہیں، اندر سے ابھی یہ اوپر سے جتنے مرضی یہ یورپین بن گئے، لیکن اندر سے وہ مشرقیت نہیں گئی جو ہمارے ہاں غیرت ہے ایک۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ان کے حوالے سے ایک غیرت ہے، ہم نہیں برداشت کرتے۔ وہ یورپ والے ہیں جو برداشت، ان کے سامنے خامد آتا ہے، بار چیٹ لگی ہوتی ہے، میرا یار آیا، خامد منہ لٹکا کر واپس چلا جاتا ہے، اتنا نہیں ناک ہی کر سکے دروازے کو، نہیں، یہ بغیرتی ان کو مقدر، ہمارے ہاں یہ بغیرتی نہیں ہے۔ ہم غیرت والے دین والے ہیں، ہم غیرت والے ماں باپ کے بیٹے ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں جس نے غیرت کا سبق دیا ہے۔ اور فمن اغیر من اللہ، اللہ سے بڑھ کر غیرت والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز برداشت نہیں کرتے، اللہ
وہ اس کی مرضی کے خلاف سب کچھ ہو اور اللہ برداشت کرے، پسند کرے؟ نہیں پسند کرتا۔ ہاں ڈیل دیتا ہے، شاید اب بندہ بن جائے، شاید اب بندہ بن جائے، اور اس ڈیل کو ہم نے غلط سمجھا، اور پھر شیطان نے وسوسہ کیا ڈال دیا، یہ میری ذمہ داری نہیں، میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں، نبیوں کی سب سے بڑھ کر ذمہ داری تھی۔ ہر نبی آتا ہے اور قوم کے اندر جو برائی ہے اس برائی کا نام لے کر کہتا ہے یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ نبیوں نے یہ برائیاں دے کر ان کو ان برائیوں کے حوالے سے ٹوکا کہ نہیں ٹوکا؟ قرآن بڑا پڑا ہے، آپ سب کو وہ نبیوں کا کردار جو ہے وہ یاد ہے۔ اب وہ کس کا فریضہ ادا کر رہے تھے؟ یہ جو شرف تھا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ اور جب تک یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا معاشرے کے اندر، پھر وہی بے حیائی، بے شرمی، بد چلنے شروع ہوگی جو جس کا یورپ آج شکار ہے۔ ماں باپ ترس رہے ہیں، اولاد ان کو پوچھتی نہیں، پتہ ہی نہیں یہ حلالی ہے حرامی ہے، اس کا باپ کون ہے کوئی پتہ ہی نہیں۔ وہ جو یہ قبل از اسلام جاہلیت کا دور تھا، وہی دور وہاں آیا پڑا، کسی چیز کی خبر ہی نہیں، کوئی ایک دوسرے کے دکھ درد کا شریک کوئی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ جو خیر کا راستہ تھا، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنائے مکے والوں کے ساتھ کوئی ذاتی لڑائی تھی؟ جانی دشمن ہونے کے باوجود مانتے تو آپ کے پاس رکھتے تھے۔ کیا تھا جھگڑا؟ کیا تھا؟ یہ جو تم خدا بنا کر بیٹھے ہو یہ خدا نہیں ہے، یہ بوتا تمہارے گڑے ہوئے ہیں، کعبے کی چھت پہ بھی رکھ دیے پھر بھی بوتی ہیں، یہ خدا نہیں بنے۔ یہ جو تم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہو یہ ظلم کر رہے ہو۔ آج ہم یہ بچے 2 یا 6 اس کے فلسفے کے بھی مارے ہوئے ہیں، چلے زندہ دفن نہیں کرتے، لیکن جو ظلم آج ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ ویڈیو سچی ہے کہ نہیں۔ ایک کا بھائی کا جنازہ جا رہا تھا، بہن نے اصرار کیا میں نے بھی جانا، میں نے بھی جانا، میں نے بھی جانا، مجھے پتہ نہیں وہ سچا کہ نہیں ویڈیو، لیکن بات اسی طرح ہے۔ جنازہ پڑھ لیا، دفنا لیا، اب وہ بہن دعا کرتی، یا اللہ جس طرح ساری زندگی اس نے مجھے محروم رکھا میرے باپ کے دیے ہوئے حق سے، یا اللہ تو بھی اس کو محروم رکھنا اپنی رحمتوں سے۔ بہن جو ہے وہ بد دعا کر رہی ہے۔ آج میں اور آپ ہم میں سے کتنے ہیں جو بہنوں کی دعائیں لیتے ہیں کہ جو باپ کی طرف سے اس کا حق بنتا تھا اس کو دیں، اور پھر اسی طرح بہن سے ملے جس طرح اس کا حق دینے سے پہلے ملتے تھے۔ میں اپنے خاندان میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، بہن نے جب تک حصہ نہیں لیا تھا بڑا چاہو، بھانجی کی شادی ہے، یہ کر رہے وہ کر رہے ہیں، اگر بہن نے حصہ لے لیا اب باری آئی او جی قسمہ نو کھائے سانوں کی ہوں اپنا حصہ لے لیا، ہوں کا دی بھانجی کا دی بہن، کوئی بہن نہیں، کوئی بھانجی نہیں، کوئی چاؤ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو وراثت تھی وہ تیری بہن تھی، وہ جو خون والا رشتہ تھا جس کے ساتھ ہو، سستی کے ساتھ ہو، عورت کے ساتھ، وہ تیری کوئی بہن نہیں تھی۔ یہ ظلم ہم آج کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور پھر کیا ہوگا؟ جو بہت نیک بنے گا وہ جی ابا کر گیا میں کیا کر رہا، ابا کر گیا، ابا حضور غلط کر گئے، اس کی بھی جان چھڑا، اپنا ماں والا بھی سیدھا کر، بہن کی بھی دعائیں لے، اللہ کی بھی رضا لے۔ وہ کب ہوگا؟ جب یہ غلط کام جو میرے اور آپ کے درمیان جاری ہے ان سے ہم رکنے کی کوشش کریں، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ جو ظلم زیادتی والے معاملے ہیں ان سے کوئی برکت نہیں ملتی۔ سارا ملک سود پہ چل رہا، سارا جہاں سود کھا رہا، کوئی ایک مطمئن آپ کو دکھائی دے؟ کوئی مطمئن نہیں، ہر بندہ جو ہے نا پریشان پریشان پریشان۔ وجہ کیا ہے؟ حرام سے خیر آتی ہی نہیں، اللہ نے حرام کیا ہی اسے، لا خیر فی، جس میں خیر ہے ہی نہیں، کوئی خیر نہیں۔ تو یہ جو خیر کے راستے ہم نے چھوڑ کر شر والے راستے، باطل والے راستے، شیطان کو راضی کرنے والے راستے وہ اپنا رکھے ہیں، ان سے واپس آنا ہوگا۔ جو خیر والے راستے تھے ان کی نشاندہی کر کے خود عمل کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے، یہ ہے وہ اصل شان۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جس کی بدولت، جس علت کے سبب یہ اللہ تعالیٰ نے عزتیں ہمیں دی تھی۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو تو نے شان دی ہے اپنی اس شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ کبھی آپ نے دیکھا یہ ہمارے جو بیوروکریٹ ہیں، ECDC ججز حضرات جو آفیسرز ہیں، کبھی چھچوری حرکتیں کرتے ہو، کبھی گلے پھاڑتے ہو، کبھی بھاگ کر، کبھی ادھر ادھر جس طرح یہ عام بندہ کرتا نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو ایک احساس ہے کہ میرا ایک سٹیٹس ہے، میری ایک شان ہے، میرا ایک مقام ہے، اس مقام سے فروتر کم تر کام کرنا میرے لائق نہیں۔ وہ تو اس کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے آگا، اپنی گاڑی کا گیٹ خود کھولیں، ڈرائیور ہی اٹھ کر کھولے گا تو کھولے گا، وہ نہیں کھولے گا۔ یہ ایک الگ ہے ان کی ٹریننگ وغیرہ کے معاملے کے ساتھ تک مناسب ہے، لیکن نہیں، بات سمجھنے کی یہ ہے کہ وہ اپنے سٹیٹس کی فکر کرتے ہیں، اور یہ اسلام نے تو ہر ایک کو یہ سٹیٹس دیا ہے۔
جو لوگوں کے ہاں خال خال ہے، یہ فلاں افسر ہے اس کا سٹیٹس ہے، یہ فلاں ہے اس کا سٹیٹس ہے، نہیں، اسلام میں کیا، علیکم السکینۃ والوقار، تم میں سے ہر ایک باسکون سکینت والا ہے، وقار والا ہے، صاحب وقار ہے، صاحب احترام ہے، پروٹوکول والا ہے۔ اور وہ کب ہوگا؟ جب مجھے اور آپ کو احساس ہوگا کہ میں اس عزتوں والے نبی کا امتی ہوں جس کے امتیوں کو بھی اللہ نے ساری امتوں سے افضل قرار دیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور یہ فضیلت ملی تھی اس بنیاد پر ملی تھی۔ یہ فریضہ جو ہے جس سے ہم بہت غافل ہو گئے ہیں، بہت دور ہو گئے ہیں، اور سمجھا گیا ہے کہ یہ پرسنل لائف کے معاملے ہیں، کسی دوسرے کو اپنی چھوڑو نہ، دوسرے کو چھیڑو نہ، تو پھر نبی کس لیے آئے تھے؟ اگر دوسروں کو چھیڑنا نہیں تھا تو نبی کس لیے آئے تھے؟ کیا نبی کا آنا غلط؟ نبی کے بھیجنے والے کا کام غلط؟ بھیجنے والا تو اللہ ہے اور وہ حکیم ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا تو کوئی کام حکمت سے خالی ہے ہی نہیں، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب نبی اللہ بھیج رہا ہے، پے در پے بھیج رہا ہے، کم و بیش 1,24,000 اتنے نبی رسول آئے ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے ان کا آنا بیکار اگر یہ دوسرے کو سمجھانا ہی نہیں۔ اتنے نیک نہ بنے کہ نبیوں سے آگے بڑھ کر آپ نیک بنتے پھریں، نہیں، نیکی وہی ہے جو نبیوں کی اتباع میں ہے۔ اور نبی کیا کرتے تھے؟ اپنی قوم کو جو ان کے اندر برائی ہوتی تھی اس برائی کے حوالے سے، اب یہ نہیں کہ سمجھانے کے لیے ڈانگ آپ موٹے پہ رکھ لیں، بندہ بننا کہ نہیں، یہ بھی نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکمت دنائی، دیکھیں اب موقع ہے، اس موقع کی مناسبت سے کوئی فوتگی ہو گئی ہے، وہاں جا کر دانت نکالیں، یہ حکمت نہیں، وہاں جا کر افسردہ سا منہ بنائیں، بات کریں ان سے، بڑا دکھ ہے، بڑا افسوس ہے، دیکھو کتنی صحت والا تھا، کتنے عہدے والا تھا، مرتبے والا تھا، لیکن بالآخر وقت آ گیا، چلا گیا، میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے، اور وہاں جا کر ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کوئی یہاں کر کے جائیں گے وہی اسی کا پھل پائیں گے، لہذا اب کچھ کر لیں، اب اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے۔ فلاں جو تھا اس کا بڑا کاروبار چلتا تھا، فلاں جو تھا بڑی نوکری تھی، لیکن وہ نوکریوں والے بھی اپنے ہاتھوں سے ٹیک دوسرے کو دے کر جا رہے ہیں کہ نہیں؟ پاکستان سے سب سے اعلیٰ نوکری والی بھی نوکری چلی جاتی ہے، یہ نوکریاں بھی نہیں رہنے والی، یہ کاروبار بھی نہیں رہنے والے، نہ میں اور آپ رہنے والے ہیں، صرف وہ عمل باقی رہنے والا ہے جن کو کل ہم نے فیس کرنا ہے۔ اور ان عملوں کی تہ میں اگر یہ فریضہ ادا ہوتا نظر آیا تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے، اگر یہ فریضہ ادا ہوتا نہ نظر آیا تو وہ جو شرف اور شان تھا وہ اس سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس میں دوسرے کو ذلیل کرنا، ٹانٹ کرنا یہ نہ ہو، سراسر وہی خیر خواہی ہو جو ہر نبی کے دل میں اپنی امتیوں کے لیے ہوتی تھی، اسی خیر خواہی کے جذبے سے باتیں کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کی باتوں میں برکت ڈالے گا، اور جو آپ کے بھائی کسی کمی کوتاہی کا شکار ہیں آپ کی نشاندہی سے انشاءاللہ وہ اس غلطی سے، کمی کوتاہی سے نکل آئیں گے، اس کو بھی اجر ملے گا، آپ کو سمجھانے کا اجر ملے گا۔ آج دنیا میں جو بھی نیکی ہو رہی ہے اس کا اجر نبی علیہ السلام کو جا رہا ہے، درمیان میں جتنے ہیں سب کو جا رہا ہے، یہ بہت بڑی تجارت ہے، کر کے دیکھیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی سب سے بہترین امت ہو، کس بدولت؟ تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اگر اسی طرح اہل کتاب بھی ایمان لائیں، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، منہم المؤمنون، ان میں سے بعض ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی فاسق فاجر گناہ
گناہگار ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔